کہتے ہیں کہ حضرت حاکم زاہد رحمہ اللہ عصام بن یوسف رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عصام نے پوچھا کہ حاتم کیا تمہیں اچھی طرح سے نماز پڑھنا آتی ہے؟ کہا ہاں آتی ہے۔ پوچھا کس طرح ہے؟ جواب دیا جب نماز کا وقت آتا ہے تو پورے خشوع اور خضوع سے وضو کرتا ہوں، پھر اچھی طرح اطمینان سے کھڑا ہوتا ہوں، پھر جہاں نماز پڑھنی ہوتی ہے جب تمام اعضاء اپنی جگہ پر درست ہو جاتے ہیں تو کعبہ کو اپنے ابروؤں کے درمیان اور مقام ابراہیم کو سینہ کے برابر سمجھتا ہوں، اور دل کا حال اللہ تعالیٰ پر پوشیدہ نہیں ہے، اور یوں خیال کرتا ہوں کہ قدم پل صراط پر ہیں، دائیں جانب جنت اور بائیں جانب دوزخ ہے، اور موت کا فرشتہ میرے پیچھے کھڑا ہے، اور یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ پھر انتہائی عاجزی کے ساتھ تکبیر کہتا ہوں اور خوب سوچ کر قرات کرتا ہوں، تواضع کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، انکساری کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، پھر تشہد کے لیے بیٹھتا ہوں۔ اس امید اور خوف کی کیفیت طاری ہوتی ہے، پھر سنت کے موافق سلام پھیرتا ہوں، اور سلام پھیر کر اخلاص کے ساتھ خوف اور رجا کی حالت میں اٹھ جاتا ہوں اور صبر کا خاص خیال رکھتا ہوں۔ عصام رحمہ اللہ نے پوچھا حاتم کیا تیری نماز واقعی اسی طرح کی ہے؟ کہا ہاں میری نماز واقعی اسی طرح پڑھتا ہوں۔ عصام نے پوچھا حاتم کیا تیری نماز واقعی اسی طرح کی ہے؟ تو عصام نے کہا ہاں بالکل اسی طرح ہے۔ پوچھا کتنی مدت سے ایسی نمازیں پڑھ رہے ہو؟ کہا 30 برس سے۔ یہ سن کر عصام رونے لگے اور کہنے لگے میں تو آج اسی طرح کی ایک نماز بھی نہیں پڑھ سکا۔ جماعت کا فوت ہو جانا۔ کہتے ہیں کہ حضرت حاتم رحمہ اللہ کی ایک جماعت فوت ہو گئی۔ بعض احباب تعزیت کرنے لگے، رونے لگے کہ اگر میرا بیٹا فوت ہو جاتا تو آدھا بلخ میری تعزیت کو آتا، اور جب کہ میری جماعت فوت ہو گئی احباب میں سے چند ایک نے تعزیت کی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر بیٹا سب کچھ فوت ہو جاتے تو مجھے اتنا صدمہ نہ آتا جو ایک جماعت کے فوت ہونے سے مجھے صدمہ ہوا ہے۔ نمازوں کی مثال اس طرح ہے۔ بعض حکماء کا قول ہے کہ نماز کی مثال اس کی ضیافت کی سی ہے جو اللہ تعالی ہر روز 5 مرتبہ موحدین کے لیے تیار فرماتے ہیں۔ جس طرح ضیافت میں طرح طرح کے کھانے اور ہر کھانے کی لذت الگ ہوتی ہے، اسی طرح نماز میں مختلف افکار اور افعال ہیں، ہر فعل کا ثواب ہوتا ہے اور گناہوں کے لیے کفارہ بھی، اور مشہور ہے کہ نماز پڑھنے والے تو بہت ہیں مگر نماز قائم کرنے والے بہت کم ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اوصاف میں نماز کو قائم کیا، حالانکہ اہل ایمان کے اوصاف میں نماز کو قائم کرنا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ آیت میں آتا ہے والمقیمین الصلاۃ کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہیں آیا ہے، لیکن منافقوں کے ذکر میں انہیں نمازی اور مصلی کہا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، سو ایسے نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنے نمازیوں کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ اور مومنین کے متعلق یقیمون الصلاۃ آیا ہے جس کا مطلب ہے کہ وقت کی رعایت اور رکوع اور سجدے کا خیال رکھتے ہوئے خشوع اور خضوع اور پابندی سے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں۔